نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل کے جو وڈیرے تھے ان کے بڑوں کی حرکتیں، خباستیں اور اللہ کے احکامات میں ٹال مٹول کا بیان تھا۔ تورات پہ عمل کرنے سے جب روگردانی کی تو طور ان پہ اوپر اٹھایا گیا۔ ہفتے والے دن جب شکار سے منع کیا گیا اور انہوں نے پھر شکار کیا تو ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اتنی ٹال مٹول کی اور اتنے عجیب و غریب سوالات کیے، کبھی اس کی عمر کا پوچھتے، کبھی اس کے رنگ کا پوچھتے اور کبھی اس گائے کے عمل کا پوچھتے۔ بالآخر ذبح تو کی لیکن نہ چاہتے ہوئے۔ اب آج کے سبق میں ایک اور ان کی حرکت کا بیان ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام ڈالتے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے در حقیقت اس آدمی کا قاتل اس کا اپنا بھتیجا تھا۔ اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا دو وجہوں سے، ایک تو اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، دوسرا اس کا چونکہ بیٹا نہیں تھا تو یہ اس کے وارث بن کے مال جائیداد پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اور دنیا کی لڑائیاں یہی ہوتی ہیں، زر، زن، زمین، انہی چیزوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں وہاں پائی گئی تھیں۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے اس چچا کی میت کو اٹھایا اور دوسرا ایک قبیلہ جن کے ساتھ آلریڈی پہلے سے ان کی لڑائی جاری تھی، ان کے گھروں کے پاس لاش پھینک دی رات کے اندھیرے میں۔ سب وہ تلاش کرتا کرتا وہاں جا نکلا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اچھا میرے چاچے نے تسا مار دیتا۔ الٹا ان سے مطالبہ دیت کا کرنے لگا کہ مجھے دیت دو، بدلہ دو، میرے چاچے کو تم نے قتل کیے۔ وہ کہیں بھئی ہم نے نہیں قتل کیا، اختلاف ہمارا جو تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا لیکن ہم نے نہیں قتل کیا۔ بہرحال اس طرح یہ ان پر الزام لگاتا، الٹا ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا چاچے کا وارث بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے میت کو زندہ کر دیا۔ اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ یہی محترم میرے قاتل ہیں جو میرا خون بہا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس واقعے کو دیکھنے کے باوجود، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، لیکن پھر بھی دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا پتھروں میں تین باتیں ہیں، بعض سے نہریں جاری ہوتی ہیں،
بعض پھٹ جاتے ہیں، کچھ پانی نکلتا ہے، اور بعض بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور ان کے اندر ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ نہریں جاری ہوتی ہیں تو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان بدبختوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھٹ جاتے ہیں، پانی نکلتا ہے، یعنی آنسو بہاتے ہیں اللہ کی یاد سے، انہوں نے کبھی آنسو نہیں بہائے، اور بعض اللہ کے آگے گر جاتے ہیں اور یہ سجدے سے بھی بے نیاز ہیں اور نہیں کرتے، تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ سنیے جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس جھگڑا کرنے لگے تم اس کے بارے میں، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ اداراتم، اپنے سے ہٹا کر دوسرے پر پھینکنا، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تم تو چاہتے تھے یہ قتل چھپ جائے، قاتل کا پتہ نہ چلے، لیکن جسے اللہ ظاہر کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی۔ اللہ چاہتے تھے اس کے قاتل کو ظاہر کیا جائے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، مارو اس میت کو بعض حصے کے ساتھ۔ بعض حصے کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ دو مطلب ہے۔ میں نے جیسے کل عرض کیا کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ گائے ذبح ہوئی اور اس کے گوشت کا حصہ اس میت کو مارا گیا اور وہ زندہ ہوا، تو بعض ہا کا مطلب ہوگا گائے کا بعض حصہ لے کر اس کو مارو۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، گائے کا واقعہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ اگر الگ واقعہ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا اسی میت کا بعض حصہ لے کر مارو، جیسے ہاتھ پکڑ کے ایسے مارا دوسری جگہ پہ، یہ ہاتھ میرا ہے نا، پکڑ کے یوں مار دیا، میرا ہی حصہ میرے حصے پہ لگ گیا۔ بہرحال دونوں تفسیریں اپنی جگہ پہ درست ہیں، میت کا ہی حصہ اٹھا کر میت پہ مارو یا گائے کے گوشت کا حصہ لے کر میت کو مارو، بہرحال کوئی جو اس وقت حکم ملا انہوں نے اس پر عمل کیا، اور جو ہی عمل کیا وہ میت اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر اپنا قاتل بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ لوگ پوچھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جیسے اس مردے کو اللہ نے زندہ کیا، اللہ سب مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ کا امر آ جائے پھر بے جان میں جان آ جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک جب رب کہتا ہے یہ کام ہو جائے پھر وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا ارادے کا نام وجود ہے، جب رب نے ارادہ کر لیا پھر اس نے ہو ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کر لو، تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ۔ لیکن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، مردے کو زندہ ہوتا دیکھنے کے بعد پھر دل سخت ہو گئے تمہارے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیوں یا اللہ پتھروں سے زیادہ کیسے سخت ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ،
بے شک پتھروں میں ایسے بھی ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر ان سے پانی نکل آتا ہے۔ چلو نہریں نہ صحیح لیکن کچھ پانی تو نکل آتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہروں کی طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنے اچھے کردار والے، لوگوں کے کام آنے والے لوگ ان سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے نہر بہہ رہی ہے، اس میں سے انسان بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، پرندے بھی پی رہے ہیں، کھیتوں کو بھی لگایا جا رہا ہے، بڑے مفید ہوتے ہیں۔ چلو بعض لوگ اتنا نہیں، کچھ تو نفع ہوتا ہے، کہیں تو فائدہ دیتے ہیں نا۔ ان کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو زیادہ نفع دیتے ہیں نہ کسی کو تھوڑا نفع دیتے ہیں۔ اور پتھروں میں تیسری صفت یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اے ظالموں، تمہارے دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں آیا، تم کبھی اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے، تم کبھی اللہ کے آگے جھکے نہیں، رب کا حکم سن کر بھی اکڑ کے رہتے ہو۔ پتھروں کے یہ تین صفتیں ہیں اور تمہارے اندر ان تین صفتوں میں کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی، تو پھر پتھروں سے زیادہ تم سخت ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ میں سختی سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا، سمجھو کہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جس کے دل میں ڈر نہیں، جس کے دل میں رحم نہیں، جو پتھر دل ہے، پتھر سے بھی سخت ہے، فرمایا وہ ساری خیر اور ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ یہ جو پتھر ہیں، جمادات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن چونکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، اس پہ چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں احادیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لعالم حجرا، اے میرے صحابہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں جو نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ ابو جہل کنکر ہی لے کر آیا تھا نا، وہ پتھر ہی تو تھے، مٹھی میں لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بول کے بتائے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ تو پتھر کی وہ جو کنکریاں تھیں ابو جہل کی مٹھی میں، ان کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پتھروں نے اللہ کے نبی کی گواہی دی ہے۔ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں کہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں آگے جو پتھر آتا یا جو درخت آتا، وہ پتھر بھی نبی کو سلام کرتا، وہ درخت بھی نبی کو سلام کرتا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس کا ستون سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ اس کے اوپر ٹیک لگاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں یہ سٹینڈ کھڑا ہوا ہے، کبھی بیان کے وقت ہم کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، سامنے رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ لکڑی کا کھجور کا خشک تنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ حجرے سے آتے تھے، یہاں پہ ستون تھا اور اس پہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس دن ممبر بنا تو ستون کے پاس سے گزر کر آپ ممبر پر آئے اور اس ستون کے ایسے رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے بچہ روتا ہے ماں کی جدائی میں۔ صحابہ نے سنی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کو تسلیاں دی، جیسے بچہ ڈسکورے لیتے لیتے ماں سے چمٹ کر چپ ہو جاتا ہے، پھر اس طرح وہ چپ ہوا۔ تو میرے نبی کی جدائی میں تو لکڑی خشک، اب یہ دنیا والے تو کہاں سمجھتے ہیں، لیکن خشک لکڑی اس میں سے یوں آواز آئی جیسے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دل تو پتھروں سے سخت ہوئی ہے نا، تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پاس سے گزرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ لے جائے اور ہم بھی جبل احد کی زیارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جبل احد پہاڑ ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر ہیں، اور بعض روایات میں حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، بہرحال صحابہ اکرام ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہر جا، ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، تو پہاڑ ادھر ہی تھم جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑوں میں، یہ پتھروں میں، خشک لکڑیوں میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایک کیفیت رکھی ہے کہ وہ رب کے حکم کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ کی جدائی میں پتھر روتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں پتھر روتے بھی ہیں، نبی کی جدائی میں پتھر روتے بھی ہیں، اور اللہ کے ڈر سے بلندیوں سے نیچے گر بھی جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو، تمہارے اندر ان صفتوں میں سے کچھ بھی نہیں، تمہارے اندر یہ بات کوئی نہیں، نہ تم اللہ کی یاد میں روتے ہو، نہ تم اللہ کے سامنے گرتے ہو، تو پھر پتھر تم سے بہتر ہوئی ہے نا، تم پتھروں سے زیادہ سخت ہوئی ہے نا، پھر پتھر ہی تم سے اچھے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ تم سے کسی نے کیا نفع اٹھایا؟ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، لوگ پیتے ہیں، تم سے کبھی خیر کی کوئی بات نکلی کہ کسی نے سن کر فائدہ حاصل کیا ہو؟ پتھر گر جاتے ہیں اور تم نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، تو فرمایا پھر تم سے تو زیادہ اچھے پتھر ہی رہے نا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ نے پتھروں کی 3 صفتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور یہ بیان کر کے بتایا کہ تمہارے دل پتھروں سے سخت ہو گئے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سخت ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے اعمال جیسے بھی ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں نرم دل بننے کی اور قرآن و سنت پر اثر لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک ذات کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم نے جھگڑا کیا اس میں، ایک دوسرے پر الزام دھرا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس میت کو بعض حصے سے، یعنی گائے کے بعض حصے سے، یا اس میت کا اپنا حصہ لے کر اس پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کر لو، بات کو سمجھ لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس واقعے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
کہ جاری ہوتی ہیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے